بھارت جنگ جیتنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آرمی اور ایئر فورس کے بعد اب پاک بحریہ کے پاس کراچی جا پہنچے، جہاں انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک بحریہ کے کردار کو سراہا اور کہا کہ پاک بحریہ نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ ہماری افواج نے دشمن کو وہ سبق سکھایا ہے جسے وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ یہ کامیابی افواج پاکستان کی مربوط حکمت عملی اور بالخصوص سپاہی سالار جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کوارڈینیشن کی مرہون منت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بحریہ کی تیاری دیکھ کر دشمن کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ رافیل جہازوں کا حشر دیکھ کر ان کا نام نہاد طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ وزیر اعظم نے پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کو داد دیتے ہوئے کہا کہ ہماری شارکس نے ہندوستانی ویل کو مار بھگایا۔ جنگ کے میدان سے سفارتی سطح پر کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ کوئی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف سے سیکھے۔ 10 مئی کو قوم کی امنگوں کے عین مطابق بھارت کو منہ توڑ جواب بھی دے دیا اور دوست ممالک کے کہنے پر جنگ بندی کی پیشکش قبول کر کے سفارتی کامیابی بھی حاصل کر لی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مسلسل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جتنی بار امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنی ہی بار بھارت میں آگ لگ جاتی ہے اور عوام نریندر مودی پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم امریکہ کی ڈکٹیشن کیوں لے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کمال سٹریٹجی سے ہو یہ رہا ہے کہ نریندر مودی اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سرکاری سطح پر بیان بازی پر اتر آیا ہے، جس سے امریکہ اور بھارت کے درمیان دوریاں بڑھ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے ایپل کمپنی سے کہہ دیا ہے کہ وہ بھارت میں آئی فون کی مزید پروڈکشن نہیں چاہتے، تو دوسری طرف لاکھوں ڈالر مالیت کے بھارتی آم لینے سے انکار کر دیا ہے اور شپمنٹ کو امریکہ سے واپس انڈیا بھجوا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ہمیشہ امریکی صدر کا شکریہ ادا کریں گے، جنہوں نے وقت پر اس معاملے کو بھانپا اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر صدق دل کے ساتھ سیز فائر پر کام کیا اور جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن پسند شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے سارے عمل میں حقیقتاً ایک اچھے اور خیرخواہ دوست کا کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم بیک وقت امریکہ کے ساتھ ساتھ ترکی، سعودی عرب، آذربائیجان اور دیرینہ دوست چین کا بھی مسلسل شکریہ ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کو سفارتی محاذ پر متعلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ جنگی، سفارتی اور معاشی محاذ کے بعد سیاسی محاذ پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو فی الحال کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے۔ تحریک انصاف پاک بھارت جنگ سے پہلے وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا سوچ رہی تھی، مگر بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے PTI بیک فٹ پر چلی گئی اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسد قیصر کے علاوہ PTI کا کوئی دوسرا رہنما وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں ہے۔ حکومتی صفوں میں اعتماد کا عالم یہ ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اپنا شوق ضرور پورا کرے، انڈیا کی طرح اپوزیشن کو بھی سرپرائز ملے گا اور تحریک انصاف والے اپنے بچے کچے ارکان ڈھونڈتے نظر آئیں گے۔ اسی صورتحال پر اور مزید ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے، مگر سب سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہر مشکل پر حاوی ہیں، ہم ہر مشکل پر حاوی ہیں۔ اللہ کی نصرت ساتھ رہے، اللہ کی نصرت ساتھ
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम को हक के खुद इरादियत के मुतालबे की सज़ा देने के लिए उनके रिहायशी मकानात को बारूद लगाकर तबाह कर रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से काबिज भारतीय अफवाज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 1 दर्जन से जायद रिहायशी मकानात को तबाह कर चुकी हैं। रिहायशी मकानात की मिसमारी का हरबा कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को कुचलने की नाकाम भारतीय कोशिश है। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों मकानात की मिसमारी बुनियादी इंसानी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी का फ़र्ज है कि वो कश्मीरियों के खिलाफ मोदी हुकूमत के जंगी जराइम का एहतसाब करे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। ऑपोजिशन बेंचेस से हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हुज़ैफा रहमान साहब, मौमन खसूसी टू द प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे साथ होंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तीनों मानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर डिबेट के लिए डिस्कशन का आगाज़ करूँ, मैं ये समझती हूँ कि कलेक्टिवली आपको मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुबारकबाद, पाकिस्तान के एयर चीफ को मुबारकबाद। अब ये मुबारकबादों का सिलसिला क्यों है? क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि हम एक जिंदा कौम है, और इसलिए जिंदा कौम है क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर हीरोज। जिंदा कौमें अपने हीरोज को कभी नहीं भूलती, उनको सेलिब्रेट करती हैं। और जी, भारत को शिकस्त फाश देने के बाद ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इन्होंने जो बड़ा फैसला किया है, सबसे बड़ा फैसला, जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है, विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। इससे पहले डेफिनेटली एक और फील्ड मार्शल साहब थे, जनरल अयूब साहब, लेकिन फ़र्क यह है कि जनरल अयूब साहब ने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया था। जनरल आसिम मुनीर साहब इज़ द ओनली करंटली अपॉइंटेड फील्ड मार्शल ऑफ द कंट्री जिनको एक सिविलियन, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत को शिकस्त फाश दी, उनकी परफॉर्मेंस इतनी सेलिब्रेटरी थी कि दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। तो जहाँ जहाँ हम अपनी आर्मी चीफ साहब की बात करेंगे, वहाँ पे डेफिनेटली जंग के जो दूसरे हीरो हैं हमारे, डेफिनेटली उनकी तो बात ज़रूरी है। वो है हमारे एयर चीफ, विच इज़ वेरी ऑनरेबल मिस्टर ज़हीर बाबर सिंधु साहब। उनकी बारे में ये फैसला हुआ है कि जब भी उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा बल्कि उसको बरकरार रखा जाएगा। ही विल बी वर्किंग जस्ट स्ट्रेट अवे, जिस तरह से वो अभी काम कर रहे हैं। हुज़ैफा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर कि आपने अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होगी, लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगी मिर्ज़ा इख्तियार बेग आपसे। कैसा लगा आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला फैसला आज के दिन का, और तारीखी फैसला? जी सर। देखिए, जब हम पूरी नेशन सेलिब्रेटिव मूड में है, पूरी नेशन सेलिब्रेटिव मूड में है, और वजीर आजम एक के बाद एक अच्छा पत्ता खेल रहे हैं, और उनसे उनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अहमियत बढ़ रही है, इज्जत बढ़ रही है, पाकिस्तान का वकार बढ़ रहा है, और मोदी सरकार की हर पत्ते के साथ साख जो है खराब हो रही है। मैं मिसाल आपको देता हूं कि अमेरिकन सदर के साथ जो पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए हैं, उनको मैन ऑफ पीस कहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जो उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा करा। उससे दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। और अमन पे सीज फायर जीतने के बाद जब हमने सीज फायर को पे रजामंदी का इजहार किया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इसमें अपना रोल और किरदार अदा करा, उसको हमारी नेशन सराहती है। इसके बाद हमने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को किया, हमने उन तमाम ममालिक, ये जो अभी इसहाक डार साहब गए हैं, ये पहला दौरा है बेनिश, और ये चाइना में जाके जो दूसरा एजेंडा है वो अपनी जगह है, लेकिन पहला एजेंडा यही है कि दिल से आपका शुक्रिया करना कि जो आपने पाकिस्तान की आउट ऑफ द वे मदद की है,
जो दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आपने कायम करा है, जो यूरोप के डिफेंस को आपने खाक में मिलाया, चाइनीज टेक्नोलॉजी को ऊपर लाके, जो पाकिस्तान और आप में जिस मरबूत तरीके से हमले हुए कि आंखों के इशारे पे दोनों कौमों ने एक दूसरे को इशारों से समझ लेते थे कि हम क्या चाहते हैं, और वही हुआ कि प्रिसाइज अटैक हुआ और तमाम हमले कामयाब किए। उसमें एक हमला ऐसा नहीं था कि जो जाया गया हो। फिर हमने अपने अफवाज को सर पे बिठाया, बिल्कुल बिठाएंगे। इन्होंने हमारी शान, हमारी मान, हमारी आन को रखा है। जनरल आसिम मुनीर को मैं सलाम पेश करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों की तरफ से हम उनको सलाम पेश करते हैं। फील्ड मार्शल एक ओहदा है, एक टाइटल है जिसको इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इस एजाज की बुनियाद पे दे रहे हैं कि आपने जंग जीती, अपने से बड़े दुश्मन से जंग जीती। और ये ओहदा एक बहुत बामानी और बहुत इज्जत और वकार का ओहदा है जो हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। फिर आपने जो एयर चीफ हैं जहीर बाबर साहब, उनको भी एक्सटेंशन दी। उन्होंने एक्सटेंशन मांगी नहीं है बिनिश, ये चीजें मांगी नहीं गई हैं, ये हमने तशक्कुर के तौर पे कि हमें उनकी जरूरत है। अभी हमारा जो दुश्मन है वो बहुत काया है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारे हीरो जिनकी हिकमत अमली से हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये हीरो को अभी हमने साथ में जब तक चलेंगे ये हमारे लिए, कौम के लिए बेहतर है। ऐसे नेवल चीफ ने जो महदूद वसाइल होते हुए उसने अपनी वो रेड लाइन क्रॉस करने नहीं दी। उसमें इंडिया के पास सबमरीन भी थी, इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो हिकमत अमली है उसके इस्तेमाल करते हुए वो रेड लाइन नहीं क्रॉस करने दी। आपने ये देखा तीनों महाजों पे पाकिस्तान को बढ़तरी हुई है, तीनों महाजों में पाकिस्तान को अपर हैंड मिला है। और फिर वो ममालिक चाइना, तुर्की, सऊदिया, यूएई, अजरबैजान जिनकी मसनूआत का बाइकआउट कर रहे हैं, तो कहते हैं 100 बार करें, हमारे रिश्ते कैलकुलेटर में नहीं बनते, तोल के नहीं बनते। ये एक जज्बे, एक मजहब के रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं। देखें, ऐसा कभी हमने तो नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा इंटरनेशनली खैर मकदम किया जाएगा। और ये ममालिक क्या बात है, जिन्होंने हमें साथ दिया, बेग साहब यही चीज आपने नहीं सोचा था, पता नहीं अहमद अवैस साहब ने सोचा था कि नहीं सोचा था। अहमद अवैस साहब, आपने सोचा था कि एक ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत इस हद तक मजबूत होगी, इस हद तक विजनरी होगी। और आप ये शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी देखिए सर, कि सिफारती महाज हो, अंदरूनी मामलात हो, बैरूनी मामलात हो, सबको साथ लेकर के एमिकेबली, वो जैसे कहते हैं, सक्सेसफुली उसको लेकर चल रहे हैं। तो सर एक मुबारकबाद तो बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुबारकबाद तो बनती है कि चीफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तानी फ़ौज की बड़ी अच्छी क़यादत बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से की, और पाकिस्तानी आवाम ने जो पिछले 70 साल से इस भूख नंग के ज़माने में, गुर्बत के ज़माने में जिस तरीके से उनके लिए मुख्तस किया बजट, और वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, दे केम टू द होप ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पूरी कौम जो है उन पर फ़ख्र करती है इस लिहाज से वो अपने मुसल्लह अफवाज के ऊपर, कि जिस तरह इंडिया को उन्होंने इस तरह तजलील किया है इंटरनेशनली, और जो उनका घमंड था कि वो बहुत बड़ी ताकत है और उसको वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर वो हमलावर हो के पाकिस्तान को तहस नहस कर सकते हैं, वो सारे ख्वाब उनके खाक में मिल गए। और ना सिर्फ के खाक में मिल गए, बल्कि ख़ित्ते का जो एक नया इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर बन रहा था उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, और वो एक क्राइसिस का शिकार हो गया। क्योंकि जो नई तब्दीली आ रही थी, जब ये बाईपोलर वर्ल्ड बनने लगी, तो पाकिस्तान जो है वो जो है उस अमेरिकन हेजेमनी से निकल आया था, और उसकी जगह पे इंडिया जो है वो अमेरिकन हेजेमनी में इजराइल के बहुत बड़ी सिफारिश के साथ और बहुत बड़े उस गठजोड़ के साथ उसको शामिल किया जा रहा था।
لیکن اس کو ان کا مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا کا منی سپر پاور انڈیا کو بنا کر چائنا کے مقابل کھڑا کیا جائے. لیکن اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ وہ تو پاکستان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, تو چائنا کے تو بہت دور کی بات ہے. اور پاکستان چائنا کی دوستی بھی اس اچھے طریقے سے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان کی جیت جو ہے ہم اس کو انشور کریں گے, اور پاکستان کے اوپر کوئی بیگی نظر سے غلط آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہاں تک کہ بنگلہ دیش نے بھی کہا کہ ہم اور چائنا کے ساتھ مل کے ہم پاکستان کے لیے جو ہے ہم انڈیا کو ایسٹرن ونگ کے اوپر ہم ان کو جو ہے وہ ان کا تسلط کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے انٹرنیشنلی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ بہت بڑی تبدیلی آئی اور جہاں پہ ایک بہت بڑا ان کو ایک اعزازی عہدہ جو دیا گیا ہے فیلڈ مارشل کا, تو انتہائی ضروری ہے اس وقت چیف آرمی اسٹاف کے لیے کہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان کو یہ عہدہ دے دیا گیا اور قوم نے ان کو یہ اتنے بڑا جو جنگ میں ان کی فتح ہوئی ہے ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں, اس کے لیے یہ ان کو جو اعزاز دیا گیا ہے, تو پاکستان کے آئین کو مقدم جانے اور پاکستان کے آئین کو مقدم جانتے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس کی اہمیت کو پہچانے. پاکستان میں جو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں جیلوں میں ہیں ان کا بھی خیال کریں, جو بغیر کسی جرم کے جیل کاٹ رہے ہیں اس وقت, ان کو بھی نکالا جائے, کیونکہ یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹ جو ہے یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے. یہ لائسنس نہیں مل جاتا ہے کسی بھی مسلح افواج کو. عدالتوں کے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آئین کی پاسداری آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں, جی یہ میں عدالتوں کی الگ کی بات کر رہا ہوں, جو 2 سال سے کیس ابھی کیس کورٹ میں ابھی چلے بھی نہیں ہیں, ابھی ان کی سزائیں بھی نہیں ہوئی ہیں, وہ جیل کاٹ رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے, اور 25 میری بات آپ ذرا سن لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک اسی میں جو ہے اور خوبی ہے, جب یہ پاکستان کے آئین کے تقدس کو محسوس کریں گے اور اس کی اہمیت کو محسوس کریں گے اور اس میں دیے گئے فنڈامنٹل رائٹس کی اہمیت کو پہچانیں گے, تو پھر نیشنل ہیرو جو آج ساری پوری قوم نے ان کو اعزاز دیا ہے, یہ اور نکھر کے ان کے چہرے کے اوپر ایک نیا ستارہ جو ہے وہ چمکنے لگے گا. اور یہ انتہائی ضروری ہے اس وقت, ان باتوں کو سوچنا ضروری ہے. شہباز شریف کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, احمد عبیس صاحب اصل میں ہمارے لیے تو وہ نیشنل ہیرو ہیں, کیونکہ تاریخ میں پہلی بار ہمیں ایک ایسے نیشنل ہیرو ملے ہیں جنہوں نے بھارت کو دھول چٹائی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری یقین ہے, پوری امید ہے کہ آپ بھی بہت جلدی سر مطمئن ہوئیں گے. باقی میں آپ کے کنسرن جو سوال ہے نا, میں ذرا معاون خصوصی صاحب عزت مآب حذیفہ رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بھائی معاون خصوصی صاحب, یہ جو معاملات ہیں جن کے اوپر احمد عبیس صاحب کو شاید تھوڑی سی شکایات ہے, شاید تھوڑی سی کسک رہ گئی, اس کو بھی ایڈریس کر لیجئے. لیکن میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو پاکستان کے سرکار کی اسٹریٹجی رہی ہے, شہباز شریف صاحب کی اسٹریٹجی رہی ہے سفارتی محاذ پر, اندرونی معاملات, بیرونی معاملات, اس کے اوپر بھی ذرا پلیز اپنا انالیسس دیجیے گا. This is a big moment for the government and you, sir. جی بہت شکریہ جی محترمہ بینش نریم صاحبہ. میں بڑا مطمئن اور خوش ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے موقف لیا, پھر پاکستان تحریک انصاف کا لیا, اور دونوں کم از کم افواج پاکستان کی, پیپلز پارٹی تو خیر ہمیشہ ہی, لیکن اب تحریک انصاف بھی افواج پاکستان کی قربانیوں کو ایکنالج بھی کر رہی ہے, ایڈمٹ بھی کر رہی ہے. اور آج جو وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں پوری کابینہ نے جو آج ایک فیصلہ کیا, تو اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. ایک تو دیکھیں جی, شیر اور ہاتھی میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے. ایک ہاتھی جو ہے وہ 100 شیروں پر بھاری ہوتا ہے, لیکن اس میں وہ کریج نہیں ہوتی کہ وہ جنگل پہ رول کر سکے. لیکن شیر میں وہ کریج ہوتی ہے کہ وہ 100 ہاتھیوں کے بھی جھنڈ پہ حملہ کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اگر میں دیگر جو آرمی چیفز آئے ان سے ان کا اگر میں مقابلہ موازنہ کروں, تو یہ چیز انہیں منفرد جو ہے رکھتی ہے کہ ان میں وہ کریج موجود تھی, جو جب بھارت نے آپ پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی اور رات کو 2:30 بجے بھارت نے آخری مرتبہ, کیونکہ اس کے بعد دوبارہ وہ نہیں کر سکے, آخری مرتبہ چند میزائل داغے جن کو آپ کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنایا. ان میں سے 1 کا 2 کا میزائل جو ہے وہ
مختلف مقامات پہ گرا بھی، لیکن اس کے بعد ان کی وہ کریج تھی کہ انہوں نے وزیراعظم صاحب کے نوٹس میں دیا رات کو 2:30 بجے، اور وزیراعظم صاحب نے انہیں جو پہلے بھی اجازت دی ہوئی تھی مزید ان کے ساتھ پی ایم صاحب کھڑے ہوئے اخلاقی طور پر بھی اور ظاہر اختیار کے وائز بھی، اور پھر جو ہے جو آپ کی مسلح افواج نے کیا وہ ظاہر ہے اس میں پاکستان کے اندر ہمیشہ سے بری افواج جو ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ہر چیز کو لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کا اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہو یا باقی معاملات ہوں، تو اس میں ظاہر ایئر چیف کا اور نیول چیف کا بھی بڑا کلیدی کردار تھا، لیکن مین جو اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہے تھے وہ جنرل سعید عاصم منیر صاحب کر رہے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھارت کو کس طریقے سے دھول چٹائی، اور پھر صبح جو ہے انہوں نے فوراً وزیراعظم صاحب کو بتایا کہ بھی کس طریقے سے بھارت جو ہے دہلی نے جا کر نیو یارک کے سامنے سربا سجود ہو گیا اور گھٹنے پکڑ لیے کہ ہماری پاکستان سے ہماری جان بچوا دیں، ورنہ جنرل سعید عاصم منیر صاحب اور ان کی فوج جو ہے وہ کہیں دہلی فتح نہ کر دے۔ تو بیسیکلی وہ کریج تھی، آج ہم نے ان کی اس کریج کو ایکنالج کیا ہے، اور اس کریج کو وزیراعظم صاحب نے سراہتے ہوئے ان کو جو ہے 5 سٹار جنرل جو کا کہ یعنی بالحاظہ عہدہ یہ 5 سٹار جنرل کے ایکویلنٹ عہدہ ہوتا ہے، تو فیلڈ مارشل کا ان کو عہدہ دیا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی محدود کبھی بھارت سے جنگ نہیں ہوئی، اور آج محدود جنگ میں ہم نے بھارت کا انتہائی جو ہے وہ کلیدی نقصان کیا، چاہے رافیل طیارے ہوں، چاہے ان کا مگ طیارہ ہو، چاہے ان کا بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم جس کو وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم نے رشیا سے لیا ہے S-400۔ تو اس حوالے سے ظاہر آج ہم نے اس کو ریاستی سطح کے اوپر، اور ظاہر پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہائیسٹ فورم ہوتی ہے، اس پہ اس کو ایکنالج کیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ کہ آپ جو فرما رہی ہیں وزیراعظم صاحب نے ظاہر ہے مسلسل آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز 9 تاریخ کے بعد 10 تاریخ کے بعد جب سارا یہ سیز فائر ہو گیا، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا جہاں پر وہ جا کر اپنے ٹروپس کا انہوں نے حوصلہ نہ بڑھایا ہو۔ کل وہ نیول ہیڈ کوارٹر گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے ایئر فورس، اس سے پہلے سیالکوٹ میں بری جو ہماری افواج ہیں ان کے پاس گئے، تو یہ ایک ریفلیکشن نظر آئی۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب یہی کام سفارتی محاذ پر کرتے رہے، کئی ہیڈ آف اسٹیٹ سے وہ چیزیں باہر نہیں آ سکیں، کئی ہیڈ آف اسٹیٹ سے پرائم منسٹر صاحب خود بات کرتے رہے، اسحاق ڈار صاحب کو بتاتے رہے کہ فلاں ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات کریں، اپنے کاؤنٹر پارٹ پہ بات کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ساری کوششیں توانائی اپنی جگہ پہ، لیکن اگر پوری دنیا پہلی دفعہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ممالک جو ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان نے اسٹیٹوں کوئی ایسی دہشت گردی نہیں کی، یہ مودی کا ایک فکٹیشیس کنکاکٹڈ قسم کا الزام ہے، اور آج وہ دنیا کے ممالک بھی آپ کے اس اقدام کو سراہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک واقعہ اگر وہاں پر ہوا تو آپ نے انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی آفر کی، تو یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، نہ یہ 2 دن کے بیانات ہیں، نہ یہ کہ پی ایم کاکول میں گئے تھے اور پی ایم نے بات کر دی اور پوری دنیا نے اس کو سراہ دیا۔ یہ بیسیکلی شہباز صاحب نے جب 22 میں حکومت سنبھالی، 16-18 مہینے وہ، اور اس کے بعد پچھلے جو ہے تقریباً 15 مہینے سے پی ایم صاحب نے جو بہترین سفارت کاری کی ہے آپ کے گلف ممالک میں، ہمارا برادر ملک سعودی عربیہ، اس سے اپنے تعلقات کو دوبارہ وہ ایک نئی منزل کی طرف لے کر گئے ہیں۔ UAE کے ساتھ، چائنا کے ساتھ سی پیک ظاہر آغاز کیا تھا ہم نے اپنے دور میں 2013 میں، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے سی پیک کو پچھلے 4 سالوں میں، میں 18 سے 22 کی بات کر رہا ہوں، جو بھی اس کے ساتھ کیا گیا میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا۔ اس کے علاوہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے بارے میں بات کی گئی، میں یقین کریں ہم نام نہیں لینا چاہتا، سب سے زیادہ اس ملک کے صدر نے فون کر کر ہمیں کہا کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یعنی ایسے ممالک کے سربراہ مملکت کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ شاید کوئی کک بیک دیے گئے ہوں گے، شاید کوئی اس طرح کی چیزیں دی گئی ہوں گی، اس لیے جو ہے وہ تعلقات آپ سے استوار کی ہیں، تو ایسے ممالک جو ہے یہ ہمارا سرمایہ حیات بھی ہیں، پاکستان کی فورن پالیسی کی مضبوطی بھی ہیں، ان سب تعلقات کو شہباز صاحب نے بحال کیا اور پاکستان کی فورن پالیسی کو دوبارہ جو ہے سٹرینتھن کیا۔ اس میں ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بڑا کردار تھا، کیونکہ 16 مہینے وہ شہباز صاحب کے وزیر خارجہ تھے، اور اس کو ظاہر ہے آ کر اسحاق ڈار صاحب نے کنٹینیو کیا، لیکن اس کو لیڈ ظاہر ہے شہباز صاحب کر رہے ہیں بطور پرائم منسٹر آف پاکستان۔ پوائنٹ آ تو گیا، اس میں میں پوائنٹ سمجھتا آ ہوں گیا۔ کہ آپ کی یہ جو مسلح ہمارے افواج کا یہ جو حوصلہ معاون بڑھانے کے خصوصی لیے صاحب جو فرما رہے ہیں، سیاسی- بالکل پلیز۔ حذیفہ الاؤ می ٹو ایڈ ہیئر، جو ہمارے معاون خصوصی صاحب فرما رہے ہیں، ویسے تو میری خواہش تھی کہ میں شو کا آغاز معاون خصوصی صاحب سے ہی کرتی، لیکن ظاہری سی بات ہے کیونکہ معاون خصوصی ہیں تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے، تو میں نے کہا چلے جی مرزا اختیار بیگ صاحب سے شو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا جو مجھے بڑا مزہ آیا وہ یہ آیا کہ بھئی یہ کیا کمال فیصلہ تھا۔ احمد اویس صاحب دیکھیں اب تو مانیں نا، اب تو آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل معاون خصوصی صاحب نے ٹائم لائن کے ساتھ بتا دی ہے، 4 مہینے پہلے یہ ہوا، 6 مہینے پہلے یہ ہوا، 8 مہینے پہلے یہ ہوا، 16 مہینے پہلے یہ ہوا۔ سر تو احمد اویس صاحب یہ تو آپ مانیں کہ اتنا اچھا فیصلہ ہے، یہ ماسٹر اسٹروک ہے پرائم منسٹر کا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں۔ وہ اس لیے
क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर सफ़े मातम है। ये भारत वही है ना जिसका मीडिया ये प्रोपेगेट कर रहा था कि जी जनरल आसिम मुनीर को बरतरफ कर दिया। वो जिस आर्मी चीफ को बरतरफ करने की झूठी बेबुनियाद फेक खबरें चला रहा था, आज ना सिर्फ वो बाकायदा तौर पर कायम है एज एन आर्मी चीफ ऑफ द कंट्री, बल्कि इनफैक्ट ही इज बीन एलिवेटेड सर फ्रॉम 4 स्टार टू 5 स्टार। सो आप ये देखें, ये तो कमाल ही कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। इस पर तो सर तारीफ बनती है ना, इसके ऊपर तो बिल्कुल तारीफ बनती है कि भारत को सिफारती महाज पर दाव पेच के लिहाज से दिफा के ऊपर चारों शाने पाकिस्तान ने चित किए। अहमद अवैस साहब जी, इसमें तो देखिए ना, ये तो एक ऐसी हकीकत है कि ये इसको कोई झुठला नहीं सकता। जिस बुरे तरीके से उसको मार पड़ी है और जो हजीमत उसको इंटरनेशनली इंडिया को उठानी पड़ी है, और जो उसका घमंड था जिस बुरे अंदाज में वो टूटा है उसका घमंड, ये तो पाकिस्तानी कौम की डिस्टिंक्शन है और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का वो एक करेजियस एक्ट है। और ये मैं आपको ये भी कहूँगा कि देखिए, ये मुकाबला ही असल में ये एक दो बराबर कौमों के दरमियान नहीं था। मैं इसलिए हाथ से कहता हूँ कि एक वो कौम है कि जो मौत को गले लगाने के लिए शहादत की तमन्ना करती है, और दूसरी वो कौम है जो मौत से खाइफ है। ये इन दो कौमों के दरमियान मुकाबला था, और वो मुकाबला जो है जाहिर है जो डेस्परेशन, जो जुर्रत और जो हिम्मत और जो कुव्वत और जो बलबला और जोश और जज्बा जो इस कौम में, इस लीडरशिप के अंदर जो है हमारी फौज में मौजूद था और हमेशा रहा। आपने देखा 65 की जंग आपके सामने है। इवन जो कश्मीर की 1947 में अक्टूबर में हमारे कबाली पठानों ने कश्मीर के लिए वो जंग के लिए चल पड़े थे, और इंडिया के रेगुलर आर्म फोर्सेस जो हैं वो मुकाबला नहीं कर सकी थी उसका भी। तो मुस्तकिल कंसिस्टेंटली, एक्सेप्ट फॉर कि ये डिबेकल जो ढाका का हुआ था, इसके अलावा जो इस जगह, हर जगह पे अभी जो 2019 का वाकया हुआ है, जिस बुरी तरीके में इनको मार पड़ी है, और पाकिस्तान के एयर सुप्रीमेसी जो है वो कंसिस्टेंटली कायम रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मैं इससे एक स्टेप आगे लेता हूं कि पाकिस्तान ने आगे जाना है, आगे चलना है, और आगे जाने के लिए पाकिस्तानी कौम के जज्बात के साथ साथ उनके हकूक का ख्याल करना भी जरूरी है। इससे पहले आपको मैं बताऊं, जितनी दफा जंगें हुई हैं, पाकिस्तान के जो हुकूमतें हुआ करती थी, जंग के दौरान वो अपना एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने की तनख्वाह जो है वो डिफेंस बजट को दे दिया करते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया कि जंग के दौरान में बजाय इसके कि वो कम करते, 140% उन्होंने कैबिनेट की तनख्वाहें बढ़ा दी। इसे मुल्क के ऊपर के बजट का उसके ऊपर बोझ है, इसलिए कि वो फंडामेंटल राइट्स का ख्याल करना जरूरी है। काश कि ये वो उस नुमाइंदगी को, अगर चाहे जो भी डिस्प्यूटेड इलेक्शन है, ख्याल करें इस बात को कि जिस भी हैसियत में है अब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, वो 45% थे जब शहबाज शरीफ साहब आए थे पीडीएम की हुकूमत में। अब वो 55% से तजावज कर गई है। 12 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी ने ख्याल नहीं किया उसका। ये बातें भी सोचने की हैं। जहां अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी कामयाबी दी है, वहां हमें पाकिस्तानी अवाम की इन हालात को भी सोचना जरूरी है। ये इंतहाई जरूरी है इन बातों को ध्यान देना। ये मेरा कहने का मकसद है। और मैं ये कह रहा हूं कि हम इस फतह के अंदर वो लोग जो इस तकलीफ में, मुसीबत में जिंदगी गुजार रहे हैं और जिनके हकूक का कोई जो है सहारा नहीं है, कोई उनका रखवाला नहीं है, उनका ख्याल करना भी इंतहाई जरूरी है और वो ख्याल करना चाहिए। राइट। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हाउ डू यू सी टाइमिंग प्राइम मिनिस्टर साहब के इस फैसले की और इसका जो रिएक्शन, भारत से शुरू कर लें और फिर पूरी दुनिया की तो जाहिर सी बात हम बात कर ही रहे हैं, साथ साथ भारत के अंदर जितनी आग लगी है, जितनी मिर्चें भारत को लगी हैं, मतलब इस टाइम पर अगर आप उसका मीडिया देखें भारत का, जो कि खैर वैसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि अगेन इट्स अ जोकर मीडिया उनका, लेकिन चले अगर सिर्फ आपने ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले की और पाकिस्तान के हुकूमत के इस फैसले की क्या इफेक्ट्स आए हैं, तो अगर आप 5 मिनट के लिए भारतीय मीडिया देख लें तो आपको लग पता जाएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान में बैठ करके कैबिनेट के अंदर एक ऐसा फैसला किया है
جس نے بغیر کسی میزائل، بغیر کسی ٹینک، بغیر کسی ڈرون بھارت کو جو ہے وہ گھٹنوں پہ لا دیا؟ دیکھیں ایک بات میں تو کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں احمد صاحب، بیگ صاحب کی باری ہے. جی 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 بیگ صاحب. میں ایک بات، ہیلو جی جی سر، آ رہی ہے آپ کی آواز. جی ہاں، دیکھیں ایک بات تو بڑے واضح ہے اور کسی کو اس پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک نیشن بن گئے اس وار میں، اور وہ نیشن یا قوم بنانے کا سہرا لیڈرشپ کو جاتا ہے. لیڈرشپ کون ہے؟ آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں، اور فوج پاکستان میں جو سپہ سالار ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر. انہوں نے جو کارکردگی دی جس سے کہ ہم ایک قوم بن گئے سب پرچم کے تحت، باقی نہیں. ان کا میڈیا دیکھیں آپ، وہ مودی کو برا کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں کو وہ ان کے مظالم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. وہ مہنگے ہتھیار جو لیے گئے اور وہ استعمال نہیں کیے جا سکے اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. پاکستان میں ہماری پارلیمنٹ میں یک طرفہ جو ہے قرارداد بھی پاس کی، یک طرفہ 30 لوگوں نے تقریر کی، میں بھی شامل تھا، اور ہم نے اپنے ہیروز کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، ان کی تعریفیں کی. یہ جتنا بھی چیزیں کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کم ہے، اور سیلیبریشن کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا منصب ہے. ہم جیتے ہیں اور ہم اس دشمن سے جیتے ہیں جس کا ہم سے 5-6 گنا سائز ہے. اس کا جو بجٹ ہوتا تھا وہ ہم سے 10 گنا ہوتا تھا. جس کا 10 گنا زیادہ بجٹ دفاعی ہو، اور اس کی پوری کاوش یہی تھی کہ وہ پاکستان کو پیرالائز کر دے. جب وہ خود پیرالائز ہو جاتا ہے، جب اس کے سسٹم جام کیے جاتے ہیں، صحیح، جب اس کے الیکٹرانک سسٹم جو ہیں فیل ہو جاتے ہیں، اور رافیل کو قریبی ایئر بیس سری نگر پہ جا کے چھپنا پڑتا ہے، یہ عوام اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکی. یہ انڈین عوام بالکل ڈائجسٹ نہیں کر سکی. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، اتنی برائیاں کہی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ میں بھی ایک کوئی فرد نہیں تھا جس نے ہمارے اس کامیابی پہ خوشی نہ منائی ہو، تشکر نہ پیش کیا ہو، خراج تحسین نہ پیش کیا ہو. اور جنگ کے بعد بھی جو شہباز شریف صاحب پتے کھیل رہے ہیں، امریکہ ہمارا دور تھا اور بھارت کے قریب تھا. آج امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، he's a very candid، وہ سیدھی بات کرنے والا بندہ ہے. آج وہ پاکستان کی تعریف کرتے نہیں رکتا، افواج کی تعریف کرتے نہیں رکتا، ہمارے پروڈکٹ کی تعریف کرتے نہیں رکتا. وہ ہم سے اب زیادہ بزنس کرنا چاہتا ہے. ویری آنریبل بیگ صاحب، کریڈٹ گوز ٹو یہ ہماری موجودہ حکومت کو، افواج پاکستان کو، اور کسی کو نہیں، نہ میں لینے دوں گا. صرف یہ دو ہیں حکومت جس کے سربراہ شہباز شریف صاحب اور افواج پاکستان، تینوں. لیکن اس میں ہیرو ہمارے جو سپہ سالار ہیں، جنہوں نے ورلڈ آرڈر وہ چینج کیا جس کی توقع نہیں تھی، اور وہ ورلڈ آرڈر چھین کے پھینک دیا جس کے ہر ایک توقع کر رہے تھے، جس میں انڈیا بہت پیش تھا. بیگ صاحب، آپ کے اس کامنٹ نے نا احمد اویس صاحب کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ لے آئی ہے. وہ میں پوچھوں گی جب بعد میں آؤں گی، کیونکہ ابھی میں ذرا معاون خصوصی صاحب کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گی. جو ہمارے معاون خصوصی صاحب ہیں وہ جس طرح سے ٹائم لائن کے ذریعے پورے ایکسپلین کرتے ہیں نا، ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پر معاون خصوصی صاحب کی ضرور سمجھ میں آتی ہے. تو پھر اس کے بعد میں ذرا پوچھوں گی احمد اویس صاحب سے کہ یہ جو تم اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ تو معاون خصوصی صاحب، یہ تو بڑا کمال مومنٹ ہے نا کہ ابھی انٹرنیشنلی جس طریقے سے پاکستان کا موقف جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کی تو سفارتی کامیابی ہے ہی ہے کہ جس طریقے سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس کہہ رہے ہیں. ایوری ٹائم شہباز شریف صاحب از کالنگ ہم دا مین آف پیس. بھارت میں پھر اس بات پہ آگ لگ رہی ہے کیونکہ ان کو پھر سمائیاں دینی پڑ رہی ہیں، اور اس چکر میں بھارت کا اور امریکہ کا تعلق افیکٹ ہو رہا ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو ہیں جو کہ اس محاذ پر ہیں اگین آن دا سجیشن اینڈ آن دا نامینیشن آف دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری کہ بلاول صاحب آپ جائیے اور پوری دنیا کو بتائیے کہ پاکستان کیا ہے اور کیا کر رہا ہے. بھارت سے کون آ رہا ہے؟ ششی تھرور صاحب. اب اس میں اگر صرف ایک مسنگ فیکٹر یا ایک لنک ہے
سو وہ مومن خصوصی صاحب پی ٹی آئی کا ہے, زیادتی نہیں کر رہے آپ پی ٹی آئی کو کچھ بیچ میں شامل کر کے ان کو بھی کوئی ٹاسک اسائن کر دیتے؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ بنش سلیم صاحبہ, آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑی دلیل سے مدلل بات کرتی ہیں اور تحریک انصاف کے بھی ہمارے بھائیوں کو آپ کنونس کر لیتی ہیں اپنی مدلل گفتگو سے. لیکن میں پہلے مرزا اختیار بیگ صاحب سے شروع کروں گا. ایک تو ایسے لوگوں کو سراہنا چاہیے کہ جو لوگ چاہے آپ سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہوں, اپنی مختلف جماعت میں ہوں, لیکن حق اور سچ بات کہنے کی جرت رکھتے ہوں. تو مرزا اختیار بیگ صاحب نے جو باتیں کہیں وہ ظاہر ساری فیکچول بیس تھیں, کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوے کو جو ہے لال بنا کر نہیں پیش کر دیا, جو فیکچول بات تھی انہوں نے کی. لیکن یہ جرت بھی ہونا اور اس طرح سے دلیل سے بات کرنا اور کسی کی قربانی کو, کسی کی اسٹیٹسمنٹ کو ایڈمٹ کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایک بات تو یہ کہ میں بھی آپ کے چینل کے توسط سے بات کروں گا کہ وزیراعظم صاحب نے جس طریقے سے چیئرمین بلاول صاحب کو نامینیٹ کیا اس انٹرنیشنل جتنے بھی ممالک ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ بھیجنے کے لیے, لابنگ کرنے کے لیے, تو اس بات کا اعتراف ہے کہ وزیراعظم صاحب ظاہر انہوں نے 16 مہینے بطور وزیر خارجہ جو کارکردگی کا مظاہرہ کیا, یہ بیسیکلی اسی کی انڈورسمنٹ اور ایکنالجمنٹ ہے کہ وہ ایک اچھا کام کرنا جانتے ہیں, سمجھتے ہیں ڈپلومیسی کو, ایک بڑی ماں کے بیٹے ہیں, ایک بڑے نانا کے ظاہر ہے وہ نواسے ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ان کا ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے ڈپلومیسی کو سمجھنے کی, ان کی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے. لیکن میں اب جو ہے یہاں پر احمد اویس صاحب کے, اگر ظاہر ہے میں آج نہیں چاہتا تھا کہ آج آپ نے اتنا مثبت پروگرام کیا کہ میں کوئی تنقیدی بات کروں, لیکن چونکہ بینگ دی ممبر آف کیبنٹ اگر وزیراعظم صاحب پہ کوئی بندہ انگلی اٹھائے گا, ان کی کارکردگی پہ بات کرے گا, تو میرے عہدے کی اوبلیگیشن ہے کہ میں اسے رسپونڈ لازمی کروں. ضرور سر. انہوں نے بات کی جی غربت کی, جو فیگرز انہوں نے بتائے, میں ان فیگرز میں جائے بغیر صرف یہ فیصلہ آپ کی عوام پر چھوڑتا ہوں کہ جو یہ 2022 کے اعداد و شمار بتا رہے تھے, میں نے اکثر اوقات آپ کے چینلز پر بھی, مختلف چینلز پر بات کی ہے کہ اکانومی جو ہے, یہ مرزا اختیار بیگ صاحب خود اکانومسٹ رہے ہیں, وہ خود اس بات کو انڈورس کریں گے کہ اکانومی کھڑے ہونے میں بھی 4 سے 5 سال لگاتی ہے اور ڈوبنے میں بھی 4 سے 5 سال لگاتی ہے. تو جو آپ نے اکنامک پالیسیز متعارف کرائی تھی جس کے باعث اکانومی ڈوبنا شروع ہوئی اور وہ 2020 سے ڈوبنا شروع ہوئی, تو اس کو بریک اب آ کر ہم نے لگائی ہے. تو جو فیگر آپ بتا رہے ہیں تو برائے کرم 2017 کا فیگر اگر کوٹ کر دیتے تو ذرا آسانی ہو جاتی عوام کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے غربت کی شرح 2017 میں کیا تھی, 2022 میں کیا تھی, ڈالر 2017 میں کیا تھا, 2022 میں کیا تھا, اسٹیٹس بینک کا انٹرسٹ ریٹ 2017 میں کیا تھا, 2022 میں کیا تھا, اسٹیٹ بینک کے ریزرو 2017 میں کیا تھے, 2022 میں کیا تھے. میں آپ کو فیگرز بھی بتا دیتا ہوں. جو ہم ڈالر 103 104 پر چھوڑ کر گئے تھے, جنہوں نے وہ ڈالر 175 پر لے گئے اور عدم اعتماد کے دوران وہ ڈالر 250 روپے کا ہو گیا, کیونکہ وہ آرٹیفیشل رکا ہوا تھا, ہر چیز رکی پڑی تھی. اور اکانومی ظاہر ہے جو ان کی ڈوبنا شروع ہوئی وہ بھی 2020 میں ڈوبنا شروع ہوئی, کیونکہ 2017-18 میں ہم ایک مستحکم پاکستان دے کر گئے تھے. جو ان کی پالیسیز کے توکل ڈوبنا جب شروع ہوا وہ بھی 20 کے بعد ہوا, کیونکہ جس طرح میں نے اپنی بات آپ سے کہی ہے کہ اکانومی ڈوبنے میں بھی ٹائم لگاتی ہے, کھڑی ہونے میں بھی ٹائم لگاتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو سنگل ڈیجٹ کے اندر 6-7 کے اوپر انٹرسٹ ریٹ تھا, آپ 24-25 پر لے کر چلے گئے. یعنی میں فیکچول بات تو 20-21 پہ لوگ لے کر گئے, ظاہر ہے وہی سلسلہ گروتھ ہوتا ہوا, وہ 24 تک کو اس نے ٹچ کیا جا کر. یہاں پر لوگوں نے قرضے لینا بند کر دیے تھے. سطح غربت کی آپ بات کرتے ہیں بھی, آپ لوگوں کے دور میں کبھی 4-5% سے اوپر مہنگائی کی شرح پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں گئی, مارشل لا دور میں نہیں گئی. آپ لوگ اس کو سیکنڈ ڈیجٹ میں لے گئے, 20-21-22% اور پھر 40 تک گئی وہ, پھر ہم اسے مشکل سے اب اللہ کے فضل و کرم سے 0 سے کے اوپر آ گئی ہے. تو یہ سارے فیکٹس ہیں. ریزرو کیا تھے؟ ریزرو جس دن میاں نواز شریف صاحب نے حکومت چھوڑی اس دن $25 بلین تھے, اور جب شاہد خاقان عباسی نے حکومت چھوڑی تب آپ کے یہ 15 سے 17 ارب ڈالر کے درمیان نہیں چل رہے تھے. وہ فگر آپ نے جب آپ نے حکومت دی, خود آپ کا بانی کہتا تھا لاہور میں زمان پارک میں بیٹھ کر کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. وہ کیوں کہتا تھا دیوالیہ ہو جائے گا؟ بھائی 3 مہینے میں ہم سارا کچھ کھا پی گئے تھے. اسٹیٹس بینک کا اکاؤنٹ بند ہوتا ہے, کیا پی ایم نے اپنی جیب میں ڈال لیے, وزراء نے اپنی جیب میں ڈال لیے. بیسیکلی آپ چھوڑ کر ہی 2-3 ارب ڈالر گئے تھے, اور آپ لوگوں کو پتا تھا کہ اب قرضے دینے کے پیسے نہیں ہیں. سعودی عرب اور چائنا جب اپنے پیسے نکال لے گا جو انہوں نے صرف اکاؤنٹ میں پارک کیے ہوئے, تو باقی پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. لیکن ہم اس ملک کو کھڑا کیا ہے, اور کوئی احسان نہیں کیا. ہماری ڈیوٹی تھی, شہباز صاحب کی ڈیوٹی تھی, انہوں نے اکانومی کھڑی کی, سفارتکاری کھڑی کی, باقی کام کیے. لیکن چونکہ آپ نے بات کی تھی تو میں نے رسپونڈ کرنا تھا. اب آپ نے بات کی پی ٹی آئی کو شامل کیوں نہیں کیا؟ 1 منٹ میں کروں گا کیونکہ ظاہر وقت قیمتی ہے آپ لوگوں کا. پی ٹی آئی کو شامل اس لیے نہیں کیا کہ پی ٹی آئی شامل ہونی چاہیے تھی. آج بھی کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ اور چینل کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, لیکن ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. لیٹ می کمپلیٹ. ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. تحریک انصاف نہیں, میں نے حساس بات کی, اس بات کو مکمل کرنے دیں. بہت حساس میں بات کرنے جا رہا ہوں, 3 سیکنڈ دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جب جس معاملے میں بھی دعوت دی گئی, چاہے وہ مذاکرات کی, چاہے اسمبلی کے اندر نیشنل کنسنسس کی, چاہے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ اسمبلی میں بلائی گئی, انہوں نے جھنڈی دکھائی حکومت کو. حکومت کس منہ سے انہیں آفر کرتی؟ پھر یہ دوبارہ مذاق بنا دیتے.
اگر یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے والے بنے, مختلف فورم سے کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے, حکومت دونوں بازوں سے سواگت کرے گی اور انہیں گلے لگائے گی. لیکن یہ نیشنل پروسیس میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. یہ ہر بات میں کہیں گے میں NRO دے دیں, بانی تحریک انصاف کے لیے آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. پروڈکشن آرڈر کیوں جاری کریں؟ کیا وہ کوئی اسمبلی کے ممبر ہے؟ چیئرمین ہم نے بنایا ہوا اپنی پارٹی کا بیرسٹر گوہر موجود ہیں. تو یہ سارے فیکٹس ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی تفریق پیدا ہو, سیاسی اختلاف ہو, سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آتا ہے, لیکن اس کے لیے دونوں فریقین کو اپنے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں. حکومت کو تو زیادہ بڑا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم حکومت میں ہیں, لیکن اپوزیشن بھی تو کم از کم اپنے قدم بڑھائے نا. ایک طرف آپ بیان چھپواتے ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ میں خبر چھپتی ہے کہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. جب حکومت کہتی ہے کہ آ جائیں جی مذاکرات, ہم بھی آپ کو ویلکم کریں گے, بڑے اپنے دل سے سواگت کریں گے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ آپ کی سنجیدگی ہے. تو اس کے بعد آپ بتائیں ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جی. احمد عویس صاحب, کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے؟ سنجیدگی نہیں ہے, آپ لوگ جو نیشنل پروسیس کے اندر کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. جی سر, میں اجازت دیں میں تھوڑا سا ان کی بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے ماشاءاللہ انہوں نے اچھی باتیں کی, لیکن سنیے 2016 میں فلور آف پارلیمنٹ کے اوپر یہی اسحاق ڈار صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے, آن ریکارڈ ہے, چیک کر لیجئے گا. فلور آف پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن میں انہوں نے کہا دی پاورٹی لائن ان پاکستان ہیز گون اپ ٹو 42.3%. یہ آن ریکارڈ ہے, 2016 کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اور وہ اٹ فردر انکریز. تو میں بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان کے پاس حکومت آئی تو 45% تھی. یہ دوسری بات, اب وہ 55% سے اوپر نکل گئی ہے. اب اگلی سنیے, یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی 2017 میں اس کی حکومت جب اس کی ختم ہوئی ہے تو اس وقت فورن ایکسچینج کے ریزرو جو تھے وہ 23 بلین ڈالر تھے. اچھا. اور جب عمران خان کی 2021 کے اندر ہائیسٹ ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان 28 بلین ڈالر, یہ اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے. 2021 میں پاکستان کے ایکسپورٹ ہائیسٹ ایور ہائیسٹ 37 بلین ڈالر ایک سال کی ایکسپورٹس. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بات چیت کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے 2 جنوری اسی سال 2025 کی 2 جنوری کو سیکنڈ میٹنگ ہوئی جو ان کی نیگوسیشن کے لیے, اور پی ٹی آئی کی ٹیم گئی وہاں ملنے کے لیے. بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی, بہت خوش ایک دوسرے سے بڑے ہنس کے مسکراہٹوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بات چیت ہوئی. اور یہ طے پایا کہ آپ تحریری طور پہ ہمیں اپنے مطالبات لے کر آئیں اور تاکہ ہم اس کے اوپر مزید بات چیت آگے بڑھا سکیں. اور یہ اسی وقت یہ طے پایا کہ اگلے دن یہ وفد جو ہے یہ عمران خان کو مل کے ایک مشترکہ ان سے مشورے کے بعد ایک پورا کا پورا جو ہے ایک بنا دے گا جو مطالبات کا ایک مسودہ, اور یہ اگلی میٹنگ میں لے کے آپ کے پاس آ جائیں گے. وہ دن نہیں آیا کبھی, وہ میٹنگ نہیں ہونے دی گئی کہ وہ جیل سپرنٹ میٹنگ نہیں کروا رہا. آپ اندازہ لگائیے کہ پرائم منسٹر کیا بات چیت کر رہے ہیں اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ عمران خان کی اس وفد کے ساتھ میٹنگ نہیں ہونے دے رہا. نہیں ہوئی میٹنگ, اور وہ جو تھی نیگوسیشن فیل ہو گئی. یہ تو یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں نہ یہ ڈینائی کر سکتے ہیں, ہمارے سامنے کی بات ہے. گروتھ ریٹ میں سر ہلا رہے تھے, وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں سر. وہ ڈینائی کر رہے ہیں. آپ چیک کر لیجئے گا, میری بات لکھ لیجئے گا. اگر یہ باتیں غلط ہوں گی تو میں قوم کے سامنے آ کے ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے معافی مانگوں گا. اسی طرح سے یہ جو تھے گروتھ ریٹ جو تھی 2021-22 میں گروتھ ریٹ بات میں آنا, لیکن یہ ویورز گوگل پہ بھی سرچ کر لیں ان کے, اور ہمارے ویورز گوگل پہ سرچ کر لیں جو یہ کہہ رہے ہیں. آپ ایسی باتیں نہیں کریں. دیکھیں نا, جو حقیقت ہے سو حقیقت ہے, جو ہوا سو ہوا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ماضی کی باتیں بھلا دیں, آگے کو چلنا ہے. تو انسان میں اللہ نے یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ ماضی کو آپ بھلا کے اور آپ مل کے آگے چلیں. یہ ایک جنگ نے ایک قوم بنا دیا, بکھری ہوئی 4 نیشنلٹیز کو دوبارہ سے ایک نیشن میں کنورٹ کر دیا. تو اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہارن لاکنگ کھل گئی ہے پاکستان کو آگے چلنے کے لیے کھلے دل کے ساتھ. یہ میگنانیمٹی جو ہے نا, بس زیادہ حکومت کو دکھانی ہوگی. ہم ریسیپروکیٹ کریں گے, بالکل خوشی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے, آئیں گے.
لیکن اس بات کو اس انداز میں ہی لیجئے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ماضی کو بھول کر ایک آگے ایک نیشنلسٹ اپروچ اور ایک پروگریسو پاکستان کی طرف بڑھنا ہے. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.